السلام علیکم ناظرین اور سامعین، میں ناظرین خان خوش آمدید کرتی ہوں اپنے اس پیارے یوٹیوب چینل اخلاقی اور سچی کہانی میں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کم عقل گورنر۔ آئیے شروع کرتے ہیں یہ واقعہ۔ بچوں، آج ہم تمہیں ایک ایسے گورنر کا قصہ سناتے ہیں جو عقل سے بالکل پیدل تھا۔ ہوا یہ کہ جب خلیفہ ہارون رشید نے ملک مصر کو فتح کیا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس ملک کا گورنر کسی ایسے شخص کو بنائیں گے جو ہر اعتبار سے نااہل اور ذلیل ترین آدمی ہوگا۔ انہوں نے یہ فیصلہ سوچ کر کیا تھا کہ اس ملک کی بادشاہت نے فرعون کو اس حد تک مدمست کر دیا تھا کہ اس نے اپنے خدا ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ خلیفہ ہارون رشید اس بات سے خوفزدہ تھے کہ کسی ذہین اور حوصلہ مند آدمی کو مصر کی گورنری فرعون کی طرح گمراہ نہ کر دے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بتانا بھی چاہتے تھے کہ جس سلطنت نے فرعون کو آپے سے باہر کر دیا تھا وہ ان کے لیے انتہائی حقیر چیز ہے۔ انہیں اس کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے مصر کا گورنر اپنے ایک ایسے جشی غلام کو بنا دیا جو انتہائی بدصورت بھی تھا اور عقل سے بھی بالکل کورا تھا۔ اس کی عقل کا یہ حال تھا کہ ایک بار علاقہ کے کسان جمع ہو کر اس کے پاس آئے اور شکایت کی کہ دریائے نیل کے کنارے ہم کپاس کی کھیتی کرتے ہیں، اس بار اتنی زور کی بارش ہوئی ہے کہ ساری کھیتی تباہ ہو گئی، اس لیے لگان ٹیکس معاف کر دیا جائے۔ وہ کہنے لگا کہ اون کی کھیتی کیا کروں تاکہ بارش سے تباہ نہ ہو۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ عقل سے کیا خالی تھا۔ اس کو یہ بھی پتہ نہ تھا کہ اون بوئی نہیں جاتی، بھیڑ اور اونٹ وغیرہ کے بالوں سے بنتی ہے۔ پھر بھی وہ اتنے بڑے ملک کا گورنر بن گیا اور اس طرح کے الٹے سیدھے فیصلے کرتا رہا اور اس کی خبر خلیفہ ہارون رشید کو ملتی رہی۔ پھر یہ ہوا کہ اسی طرح کے فیصلوں سے ناراض ہو کر ہارون رشید نے اسے معزول کر دیا اور قید خانے میں ڈال دیا، جہاں سے دوبارہ اسے نکلنا نصیب نہ ہوا۔ تو بچوں، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی کی کم عقلی اور نااہلی ہی اس کی سب سے بڑی خوبی بن جاتی ہے۔ یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بھی اپنی پڑھائی لکھائی چھوڑ کر اور اپنی ذہانت پر بھروسہ کرنے کے بجائے ایسے لوگوں کی تلاش شروع کرو جن کے سہارے ترقی اور خوشحالی کی منزلیں طے کر سکو۔ ہو سکتا ہے تمہیں ایسے لوگ مل جائیں، لیکن یہ سہارے ہمیشہ کام نہیں آتے اور اس جشی غلام کے انجام کو ہمیشہ ذہن میں رکھو۔ اپنے آپ پر بھروسہ کرنے کی اور اپنے قوت سے آگے بڑھنے کا گر سیکھو۔ اسی کے ساتھ ناظرین خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی نئی کہانی کے ساتھ۔